बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं मौजूद हूँ मदरसा जामिया आयशा लिलबनात हजीरा में, जहाँ पे आज सालाना तकमील कुरान और चादर पोशी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से उलमाए कराम और मुशाइख इज़ाम यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर भर से जो यहाँ मेहमानान ग्रामी थे वो मौजूद थे। इनके साथ साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं सरजमीन चकवाल से मारूफ मजहबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद हुसैन रशीदी आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो मदरसे हैं वो इस्लाम के किले होते हैं, और जहाँ हर रोज़ हर वक्त सुबह हो या शाम कुरान मजीद की तलावत होती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है, और बिलखुसूस कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, किताब और सुन्नत पे रोशनी डाली जाती है। उन बच्चों और उन उस्ताज़ा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो दिन रात दीन के इल्म के लिए कोशां हैं, दीन के लिए कोशां हैं, और दीन की तालीम देने के लिए दिन रात अपनी ज़िंदगी को वक्फ किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं, इशाअत इस्लाम के मराकज़ हैं। ये जुमला उसकी इफ़ादियत और हकीकत को मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये जुमला बहुत पुराना हो चुका है, एक रिवायती सा हो चुका है। तो जो चीज़ें रिवायती हो जाती है, पुरानी हो जाती है, मुसलसल चलती रहती हैं, उनकी वो इफ़ादियत नहीं रहती। ऐसे लगता है जैसे रिवायती बातें सारी कर रहे हैं। दीनी मदारिस की जो बुनियाद है हमें वो समझनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा की बुनियाद रखी। मदीना तय्यबा में, अल्लाह हम सब को बार बार ले जाए, इस वक्त भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अथर के बाहर एक चबूतरा है, उसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीनी मदरसा की बुनियाद रखी। हज़रात सहाबा किराम मुस्तकिल वहाँ मुंतज़िर रहते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम की तालीम लेते थे। दीनी मदारिस दरअसल में उस असहाबे सुफ़ा के वो जो चबूतरा था, मदरसा नबवी था, उसकी शाखें, यानी जो नूर नबूवत और इल्म नबूवत वो उस चबूतरे से तकसीम हुआ, वो बेफज़ली ताला हज़रात सहाबा कराम और बाद के लोगों की मेहनतों से पूरी दुनिया में फैला। तो ये मदारिस उस असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की निशानियां हैं और उसकी बाक़ियात है और उसकी शाखें, और वो एक तसलसल है जो उम्मत में दीनी तालीम के लिए चला आ रहा है। दूसरी गुजारिश ये है कि हर चीज़ अपनी ज़रूरत की वजह से पहचानी जाती है। जिस कदर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उतनी उसकी कीमत होगी, लोगों में उनकी अहमियत होगी। तो दीनी मज़ाहिब में पढ़ाया जाने वाला निसाब, जिसमें सर फ़हरिस्त कुरान पाक है, फिर अहादीस नबवियाँ हैं, फिर फ़िक़्ह और दूसरे उलूम हैं, ये हमारे माशरे की बुनियादी ज़रूरत है। सिर्फ दुनिया की ज़रूरत नहीं, दुनिया का रहन सहन कैसा हो एक इस्लामी माशरे में, यही उलूम हमें बताते हैं। सिर्फ दुनियावी ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया के बाद जो ना ख़त्म होने वाला जहान है, ये मदारिस की तालीम उसकी ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ कब्र में क्या होना है, हमने कैसे अपनी कब्र बनानी संवारनी, कब्र की ज़रूरियात क्या है, अगली ज़िंदगी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस तनाजुर में दीनी मदारिस की ज़रूरत को समझना चाहिए। तो इससे इनकी अहमियत भी वाज़ेह होगी, और जो शुबहात मुख्तलिफ अतराफ़ से पैदा किए जाते हैं उनका इज़ाला भी खुद ब खुद हो जाए। सर, आज आप मदरसा आयशा लिलबनात में सालाना तकरीब में शरीक थे। उन बच्चियों को जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, या जो ख्वाहिश रखती हैं कि हमें दीन के उलूम की तरफ आना चाहिए, या वो ख़वातीन जो
روی کا شکار ہیں، جو پردے سے دور ہیں، وہ اس مدرسے کی تعلیم کو یا اس گھر کے اندر رہنے، چار دیواری کے اندر رہنے کو ایک قید و بند سمجھتی ہیں، ان کے لیے کیا میسج دیں؟ گزارش یہ ہے کہ حجاب اور پردے کا جو حکم ہے، اسے اگر تو ایک حکم ہی سمجھا جائے کہ بس یہ ہمارے لیے ایک آرڈر ہے اور ہم نے اسے فالو کرنا ہے، تو اس کے نتائج اور ہوں گے۔ اور اگر ہماری بچیاں وہ اللہ جل شانہ کے اس حکم کو اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھیں گی تو انہیں اس پر فخر ہوگا اور اپنا اعزاز سمجھیں گی کہ اس حکم کی بنیاد کیا ہے۔ یقیناً اس حکم کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری بچیاں وہ ہماری عزتیں ہیں اور وہ انتہائی قیمتی ہیں۔ یہ پردے اور حجاب اور چار دیواری کا حکم ان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ بہر صورت محفوظ رہیں۔ عورت کا نام ہی، مقصد ہی، مطلب ہی پردہ۔ گزارش یہ ہے کہ مغرب نے جو پروپیگنڈا کیا اور مسلسل کیا اور اس پردے کو اور اسلامی احکامات کو، چار دیواری میں رہنے کو قید سے اور جبر سے اور ایسی چیزوں سے تعبیر کیا، تو ہمارا مغرب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے عورت کو اتار کر جو میدان میں نکلنے کا اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، تو کیا یہ عورت کے مفاد میں رہا؟ یقیناً نہیں رہا، اس لیے کہ پردے اور چار دیواری میں عورت کی تمام ضروریات کا کفیل اس کا سربراہ ہے، والد ہو تب، بھائی ہو تب، خاوند ہو تب، جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ ان کو بتائے، وہ پوری کرتے ہیں، ہمارے ہاں پوری ہو رہی ہیں بفضل تعالیٰ۔ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آٹے دال کے بھاؤ اور اس میں بڑھتی قیمتوں میں یا کسی دوسری صورت کے اندر اسے یہ سارا درد سر لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ چار دیواری میں پوری شان سے رہے، اس کی ساری ضرورتیں اس کے والد، بھائی اور خاوند پوری کریں گے۔ لیکن مغرب نے آزادی کے نام پر تو عورت کے سر پر یہ بوجھ ڈالا ہے۔ آج بھی عورت مارچ ہو رہے ہیں عورت کے حقوق کے لیے، جبکہ یہ سارا کا سارا مغرب کا ایک لبادہ ہے، ایک مغرب کی طرف سے ایک آپ کو مل رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں۔ گزارش یہ ہے کہ عورت پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور عورت کو جس شان سے وہ جی رہی تھی اس سے نکال کر عورت کو اب زیادہ سے زیادہ کیا کیا، عورت کو ریسیپشن پہ بٹھا لیا۔ اب وہ ایک بھائی کی یا والد کی یا خاوند کی خدمت اس کے لیے ایک تصور یہ دیا گیا کہ شاید یہ اس کے لیے یہ گھر کے کاموں کے لیے رہ گئی، تو ریسیپشن ہر ایک کو ویلکم کر رہی ہے، اسے بس ہوسٹس بنا دیا گیا، وہ ہر ایک کے لیے چائے پانی بار بار پوچھ رہی ہے۔ اور جو واقعات ہو رہی ہیں، حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے پنجاب کے اندر، تو کیسے اس بچی کے ساتھ کس قدر یعنی کہ انسانیت سوچ سلوک کیا گیا، تو اسے جہاز میں ایئر ہوسٹس بنا دیا گیا اور اسے آج بھی آفیسز کے اندر عورتوں کو ہراسمنٹ بالکل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے شعبے کے اندر یہ کل پرسوں سینئر صحافی ابصار عالم، ان کا ایک کالم آپ پڑھیں تو ہمارے مقتدر حلقوں نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے عورتوں کو استعمال کیا۔ یہ کل پرسوں کا ایک کالم ہے، اس پر ولاگ بھی ہوئے ہیں بہت سارے۔ ایک رضوان رضی ہیں، بڑے سینئر اور پرانے صحافی ہیں، ان کا کل میں ولاگ دیکھ رہا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے عورت کو باہر لایا گیا اور اسے استعمال کیا گیا۔ اسلام نے یہ تصور دیا کہ عورت چار دیواری میں پوری شان سے رہے، اس کی ساری ضروریات اس کے سربراہ کے ذمہ ہیں، وہ ایک گھر کی عزت ہے اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے۔ جس طرح میں نے ابھی مثال بھی دی بیان کے دوران بھی کہ ایک زیور اور ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کی قیمت کا احساس کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے اسے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے تالوں کے اندر۔ اگر کوئی کہے کہ یہ سونے اور زیور کے لیے تو قید ہے، تو یہ بڑی بے عقلی کی بات ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو اس کی طبیعت کے مطابق احکامات دیے ہیں۔ اب مرد کی ایک فطرت بنائی، ایک باڈی بنائی، ایک اس بنیاد پر اس پر ذمہ داریاں ڈالیں، گھر کا خرچ اس نے چلانا ہے اور دنیا کی معاملات بھاگ دوڑ ساری عورت کو اللہ پاک نے جو نزاکت دی اس کے حساب سے اس کے لیے احکامات دیے۔ تو اس چیز کو پوری حقیقت سے سمجھیں
تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، سمجھ آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت علامہ مولانا زاہد حسین رشیدی جو جنرل سیکرٹری ہیں خدام اہل سنت پاکستان کے، جو آج سرزمین حجیرہ تشریف لائے ہوئے تھے اور مدرسہ جامعہ عائشہ للبنات میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات اور تکمیل قرآن کی اس جو کانفرنس تھی اس میں شریک تھے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، مجھے دیجیے اجازت۔